باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ اپنے آپ کو اور آپ مومنین کرام کی خدمت میں تقوی الہی کو خدا کی ہماری حفاظت کی بنا کر بھیجی گئی تدبیر کو اپنی زندگی میں اپنانے کی دعوت دیتا ہوں، اور تقوی جیسی محفوظ تدبیر زندگی میں اپنے آپ کو خطرات سے محفوظ کرنے کی نصیحت اور تلقین پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ خود ذات واجب کا تقوی کا اہتمام کرنا، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا تقوی پر اتنا اصرار کرنا، اس کے ضمن میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ہم اگر نہیں محسوس کرتے تو پھر کوئی غفلت درکار ہے، وگرنہ ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک عقل مند انسان جب کہتا ہے کہ بچو، محفوظ رہو، اپنے آپ کو بچاؤ، ہوتا ہے آپ نے ہم یہ گھر میں ہر روز دیکھتے ہیں کہ بچہ نہیں محسوس کر رہا ہوتا بہت سارے خطرات، لیکن اس کو ہوتے ہیں، اور ماں تڑپ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو کوئی بالکل موت کے دہانے کھڑا ہوتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ جو اسلام کا بنایا ہوا نظام زندگی ہے، اس میں جو کہا کہ ایک ہفتے میں واجب ہے کہ ایک دفعہ تقوی کی پھر تلقین ہو، اور اپنی باجماعت نمازیں چھوڑ کر اپنی مسجدوں کی 3 میل کے اندر چاروں طرف مومنین اکٹھے ہوں اور تقوی کی گفتگو سنیں۔ اس کا عرض کیا تھا کہ لازمی مطلب ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک ہفتے میں تقوی کی گفتگو نہ ہو تو پھر ہم کچھ کھو دیتے ہیں اللہ کی نظر میں، جس کا پھر پانا ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم محسوس نہیں کرتے، کھو دیتے ہیں اور محسوس نہیں کرتے۔ بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے بہت کچھ کھو دیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو دین نے بتائی ہیں۔ مجھے بڑا یاد ہے کہ جب قوم میں پڑھتے تھے تو زیادہ دروس جو حوضی ہوتے ہیں، مسجد آیت اللہ گل پیغانی مدرسہ ہے،
بالکل حرم کے سامنے آیت اللہ رضا گل پیگانی، جن کی اخوئی کے بعد بہت زیادہ تقلید ہوئی تھی، جنہوں نے امام خمینی کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، جنہیں اس کی ویڈیو موجود ہے۔ وہ جب انٹر ہوتے تھے اس مدرسے میں تو آگے سامنے مسجد کا دروازہ ہوتا تھا، مدرسے کا دروازہ شیشے کا تھا، اس کے اندر کسی طالب علم نے یا کسی استاد نے یا مسجد کمیٹی نے ایک حدیث لکھ کے لگائی ہوئی تھی۔ اس پر جو ہی صبح 7-8 بجے ہمارے درس شروع ہو جاتے تھے تو جو ہی انٹر ہوتے تھے تو اس حدیث پر نگاہ پڑتی تھی۔ اور ظاہر ہے جنہیں انسان اس طرح ہے کہ جب آنکھ دیکھتی ہے تو وہ پیغام دیتی ہے دماغ کو، اور دماغ جب سمجھتا ہے تو اس کا اعضاء و جوارح پر اگر کوئی خطر دکھاتی ہے تو پھر پاؤں رک جاتے ہیں، اگر کوئی منفعت بتاتی ہے آنکھ تو پھر پاؤں میں طاقت اور رغبت بڑھ جاتی ہے، انگیزہ پیدا ہو جاتا ہے ادھر جانے کا۔ بڑے تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جنہیں ہمارے اپنی نسبت جنہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے سنہری دن تھے، جنہیں اس حدیث پر وہ ذہن میں رہتی تھی کیونکہ ہر روز دیکھنا ہوتا تھا، اور پھر پاکستان جنہیں اسی دوران آئے تدریس کے لیے، اور جہاں پاکستان میں تھے، جہاں لاہور میں ہی تھے، بڑا جنہیں ہمارا جو مرکزی مدرسہ ہے شیعہ کا، اس میں لیکن وہ حدیث ہر روز آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی تھی، اور پھر جنہیں آہستہ آہستہ وہ صرف نہ دیکھنے سے، یوں تو نہیں ہے کہ مطلب یاد یا وہ ہمارے دین سے یا جس کتاب میں تھی اس سے نکل گئی تھی، ہر روز جنہیں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی تھی، اس سے پھر پتہ ہے، محسوس کیا تھا کہ وہاں موفقیت کتنی تھی اور ادھر پھر گراوٹ کتنی آ گئی زندگی میں۔ وہ چھوٹی سی حدیث تھی، من کسرا نومہ فی لیلہ فقد من العمل ما لا یستدرکہ نہارہ۔ چھوٹے چھوٹے جنہیں ہیں جنہیں دین کوئی یوں نہیں ہے کہ خاص طبقے کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے آیا ہے یا لاہور والوں کے لیے آیا ہے، اسلام آباد والوں کے لیے، باقی کے لیے نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے ہر وقت دین کہتے ہی، اب آپ کو میں نے بارہا گزارش کی ہے اسی خطبے میں کہ دین دنیا کے لیے آیا ہے، دین کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا کا تعلق آخرت سے ہے۔ جب تک ہماری دنیا دین کے مطابق نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری آخرت کبھی سنور۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا دنیا کو چھوڑ دو اور دین کو لے لو، یہ بڑا اجتماع ہے، یہ بالکل الٹا لیا ہے۔ قدم قدم کر ہماری آخرت یا بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، سانس سانس سے، اور وہاں دین نے رہنمائی کی ہے کہ حتیٰ سانس ایسے لو، واش روم جا کر بیٹھنا کس طرح ہے، کس پاؤں پر زور دے کے بیٹھنا ہے۔ جس کا ہم مطلب نہیں جن مباحث کو چھیڑنا چاہتے وہاں رہنمائی کی ہے۔ آپ کے بچے کی ولادت، آپ کے بچے کی شخصیت، اس پر اثرات ہیں آپ کے اس وقت کے جب آپ تنہا ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہاں اسلام نے بتایا کہ ان چیزوں کا خیال رکھو، وگرنہ آپ کے بچے کی شخصیت پر وہاں کچھ چیزوں کا خیال نہ رکھنا وہ اثر کرے گا آپ کے بچے کی شخصیت پر۔
بے حیا لکھا ہوا ہے وہاں کے آداب پڑھیں، مجامعت کے آداب پڑھیں جو اسلام نے بتائے ہیں۔ فرمایا یہ کرو گے تو آپ کے پیدا ہونے والا بچہ بے حیا ہوگا، بے شرم ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں ہم آج کل، وہ جو پہلے ان پڑھ اور اتنے متدین نہیں ہوتے تھے، اس وقت اتنے بچے بے حیا نہیں ہوتے تھے۔ کوئی ہے عوامل جو پہلے نہیں تھے آج کل ہیں۔ بہرحال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی نیند زیادہ ہو گئی، رات کے پچھلے حصے میں مراد ہے، جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں جب نماز تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت صحیح آرام سے نیند آتی ہے۔ چونکہ پہلے مغرب میں یہ مسئلہ تھا، علامہ اقبال نے بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ اب لاہور میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے، فوڈ سٹریٹ سجتی ہیں 2 بجے اور وہاں سے بے ہوش ہو کے آتے ہیں مومنین، کھا کھا کے۔ پھر جو بندہ 2 بجے یا 2:30 بجے سویا ہے اس کی نماز تہجد تو پھر بڑا فریش ہو کے وہ پڑھے گا۔ معصوم یہی فرما ہے، ما من قصر نومہ فی لیلہ، وہ رات کے اس حصے میں جس کی نیند تھوڑی کہے گا کہ یہ آدھا گھنٹہ اور سو لوں۔ ویسے دفتر کے ٹائم تو پھر اٹھنا ہوتا ہے، جاب پر جانے کے لیے تو خدا کے لیے نہیں اٹھنا ہوتا مومن نے، جاب کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ اٹھے۔ وہی کہہ رہے ہیں جو وہ سو گئے ہیں نا زیادہ، فاقدہ، آپ نے وہ کھو دیا ہے اس لحظے میں، ما لا یستدرکہ نہارو، ٹکرے مارے نا دن کو، گھوڑے دوڑائے نا دن کو، ہوائی جہاز پر پھر آپ کائنات کے سارے ترقی کے اسباب و وسائل آپ کے قدموں میں ہوں، وہ جو آپ نے دن کا سرمایہ اس حصے میں کھو دیا ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ بزرگان کو بھی تجربہ ہے، بہت سارے بزرگان ہیں جنہوں نے اس کا اظہار کیا اور اس کو تجربہ کریں۔ جس دن آپ کی صبح صحیح ہو جائے، جو آدمی نے رات کو ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہوتا ہے نا کہ اتنے کام ہوں گے، بہت سارے ہیں جن ہر روز کا یہ تجربہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے وہ سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، جن کی نماز تہجد اور نماز صبح اللہ کے ذکر سے جن کے دن کی ابتدا ہوتی ہے، اور جو جب اللہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی برکات نازل ہو رہی ہیں، جب کچھ مل رہا ہوتا ہے اس وقت یہ مفاتیح الجنان میں تعبیر یہ ہے کہ شیطان آ کے پیشاب کر جاتا ہے اس کے کان میں۔ اب شیطان کون ہے اور وہ تو مطلب جن کوئی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، البتہ شیطان جیسے پلید راندہ بارگاہ، اس کا جو بول کی تعبیر کی ہے وہ جس کے کانوں میں ہے، وہ جب اٹھے گا تو وہ ہدایت سنے گا۔ ان کانوں میں جن میں وہ چیز گئی ہوئی ہے، اس دماغ میں جس میں وہ چلا گیا ہے، اس میں کیا آئے گا سارا دن؟ ایک کام ایسے الجھے گا کہ ہو سکتا ہے پوری زندگی، جو منٹوں کا کام تھا وہ ہوتا ہے ایسے، منٹوں کا کام ہوتا ہے اور پوری زندگی الجھا انسان اور اس سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ بگڑتا جاتا ہے۔ بہت سارے جنہیں ایسے مسائل ہیں، عرض کیا کہ انسان جسم نہیں ہے، ہمارا ذہن ہمارے کنٹرول سے نکل جاتا ہے، ذہن میں مسائل ہوتے ہیں اور ذہن میں ڈالے گئے ہیں۔ وہ جس نے آنکھ کے کان میں باول کیا ہے، اس سے ذہن میں بہت سارے بارہا یہاں ہی
آج کیا جناب امیر کی ایک اور تعبیر ہے کہ یہ دل جو حرم خدا ہے، جہاں خدا رہتا ہے، یہاں سے ہم خدا کو نکالتے ہیں اور شیطان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ جب وہ حرم خدا میں آ جاتا ہے، خدا نکل گیا انسان کے دل سے، شیطان آ گیا، پھر وہ آگے کام کرتا ہے۔ شیطان وہ جو تعبیر ہے، ایک پرندہ ہوتا ہے کھیتوں میں، ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہ مٹی پہ انڈے دیتا ہے۔ یہ گندم کا جب موسم ہوتا ہے، گندم پکنے کا، گندم کی کٹائی کا، وہ آ کے نا جہاں تھوڑی سی نرم زمین ہوتی ہے وہاں سینے سے پاؤں سے رگڑ کے جگہ بناتا ہے، وہاں انڈے دیتا ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ آپ ذکر خدا سے جو ہی غافل ہوئے ہیں، جب آپ کی صبح صحیح نہیں ہوئی، جب آپ نے نماز تہجد نہیں پڑھی اور سوئے رہے ہیں، شیطان آ جاتا ہے وہاں حرم خدا میں۔ اور وہ جگہ بناتا ہے، انڈے دیتا ہے، بچے نکالتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جس دل میں خدا رہتا تھا، جس میں کبھی آپ نے گناہ کیا تھا تو رات کو نیند نہیں آتی تھی آپ کو، جیسے آپ نے چھوٹا سا ایک لفظ کہہ دیا تھا اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، دوست کو، رات کو آپ تڑپتے رہتے تھے کہ میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا۔ اب اسی دل میں وہ خیالات آتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نماز میں ہمارا ذہن کنٹرول میں نہیں ہے، وہ گندے خیال اور افکار آتے ہیں نماز میں کھڑے ہوئے، جو اگر پتہ چل جائے کسی کو بتائیں۔ کہتے ہیں یہ جس کا اب فکر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے کہ ابلیس نے اس کے دل میں جا کر انڈے دیے ہیں، بچے دیے ہیں، اب وہ شیطان کی اولاد پرواز کرتی ہے اس کے دل میں۔ اس کا مرکز اس کے کنٹرول میں ہے۔ پھر وہ سوچ اور وہ فکر آ جاتی ہے ایک، جس سے آگے افکار نکلتی ہیں۔ یہاں رمضان المبارک میں ان مومنین میں مجھے صرف ایک کنفرم ہیں جو تھے، چند ایک دروس دیے تھے جناب سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں جو تنگی رزق کے موقع پر ہمارے لیے، میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ سامعین جمعہ آج بارش میں جو آ گئے ہیں جمعہ پر، ان کو نشان حیدر دینا چاہیے۔ ویسے جو ہے نا یہ بھی وقت آنا تھا 2021 میں آخر میں لاہور میں بارش مومنین کو جمعے سے اور نماز سے روک لیتی ہے۔ اللہ کرے گرم ہواؤں سے محفوظ رہیں لاہور والے۔ ویسے بھی لوگ نکلتے ہیں بھائی موسم ٹھیک ہے باہر چلے جائیں، آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ بہرحال یعنی اللہ جو ہے مومنین کو جذبہ دے مسجد میں آنے کا اور لذت عبادت عطا فرمائے۔ جس بندے کے پاس جائیں نا سچ اس سے پوچھیں کہ آپ مطمئن ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ تہران سے گزرتے ہوئے، چونکہ تہران میں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، تعمیراتی حوالے سے بہت بڑی بلڈنگیں ہیں تہران شہر میں، چونکہ دارالخلافہ بھی ہے۔ اسلام آباد اور لاہور جس طرح پاکستان کا ہے، تو وہ مسکراتے بھی ہیں ان کوٹھیوں کے سامنے سے گزرے ہوئے، اور جملہ کہتے تھے کہ یہ اکثر یہ جو آپ مکان بڑے بڑے بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ مردوں کے ہیں، جس نے بنایا تھا وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے، اوپر سے قبر پھٹی ہوئی ہے، پانی اندر جا رہا ہے، اس کی خبر لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو اس میں بیٹھے ہیں
ان کو دفنا کے ان کے ساتھ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. جو 500 کا مزدور ہے وہ سویا ہوا ہے رات 8 بجے، بڑی سکون کی نیند، اور کئی کروڑ کے محل کے اندر بیٹھا ہوا نیند کی گولیاں لے رہا ہے، ڈوز بڑھاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہونے کے قریب ہے، نیند والی گولیاں نیم نشہ کر کر کے. مسئلہ کیا ہے؟ جا کے پوچھو، وہ کہتا ہے کہ پیسے تھوڑے سے اور اگر آ جاتے تو بس اب کام ہو جانا تھا. وہ صحیفہ سجادیہ کی یہ دعا جو ہے جا کے پڑھیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ صحیفہ سجادیہ قرآن مجید نسخہ ہے، مریض ہے تو، پیسے کم نہیں ہے. یہ درختوں پر جا کر جو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے رات کو پوچھنا، وہ سوتے ہیں بڑے آرام سے، ان سے پوچھیں آپ کا جاب کہاں ہے، بزنس کہاں کرتے ہو. بچے ان کے، انسان کا ایک بچہ جتنے عرصے کے بعد پیدا ہوتا ہے، ان کے 1-2 مہینوں کے بعد پھر ڈھیر بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک پرندہ ایسا ہے جس کے 5-5 6 10 بچے. مرغی جنہوں نے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، اس سے پوچھیں آپ کو کس جاب پر آس ہے، آپ کا کون سا بزنس ہے. وہ زبان حال سے بول کے یہ کہتا ہے کہ آج کا رزق اللہ نے دیا ہے، صبح مجھے جہاں سے پتہ ہی نہیں ہوگا وہاں سے اس نے انتظام کرنا ہے. سید الساجدین کی دعا جا کے پڑھیں، اس میں فرماتے ہیں اللہم انکا ابتلائتنا فی ارزاقنا بسوء الظن. میرے اللہ، ہماری جو آزمائش ہوئی ہے اور اس میں ناکام ہو کے جو بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم ہر روز نیند کی گولیاں بھی لیتے ہیں اور نیند نہیں آتی، وہ تجھ پر سوء ظن ہے. یہ جو بندہ پریشان ہے نا کہ میرے پاس پیسے کم ہے، میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نے بیٹے کا مکان بنانا ہے، کیا بنے گا؟ سید الساجد فرماتے ہیں یہ اللہ پر سوء ظن رکھتا ہے، دوست پر نہیں رکھنا چاہیے. دوست سے سوء ظن نہ کریں، روایات میں ہے کسی مومن پر سوء ظن نہ کریں. مومن پر سوء ظن کرنا جائز نہیں ہے. یہ بندہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں خدا نے وعدہ تو کیا ہے لیکن پتہ نہیں وعدہ وفائی کرے. زین العابدین نے اسی دعا میں اس وعدے کا ذکر کیا ہے، وعدہ اور اوپر سے قسم. اللہ نے وعدہ کر کے قسم کھائی ہے. میرے اللہ، اصلاح ہماری یہ ہونی چاہیے کہ تیرے وعدے اور تیرے قسم پر یقین آ جائے. رزق کی کمی نہیں ہے، تیرے وعدے پر اعتبار نہیں ہے، اس کے ہم تماچے کھا رہے ہیں اپنی زندگی میں. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین. اللہم صلی وسلم علی امیر المومنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا.
وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و صبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین و قرۃ عین الناظرین و محمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا و بجمنہ رزق الورا اللہم اجل فرجہ و ساحل مخرجہ وقل ناظرنا بنظرت منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو قرآن مجید اور فرامین معصومین جو اصل دین ہے اس سے اپنی مرضوں کا احساس کر کے قرآن مجید کی ہر سطر اور زین العابدین کے دعاؤں کے ایک ایک جملے کو اپنی زخموں کا مرہم بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمیں کم از کم اتنی بینش عطا فرمائے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے دردوں کی دوا کہاں ہے۔ وہ دولت میں نہیں ہے، بڑے مکان میں نہیں ہے، پیسوں کے اکٹھے ہو جانے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے دکھوں کی دوا اور دردوں کی شفا یا قرآن میں ہے یا معصومین کے فرمان میں ہے۔ بہت ساری باتیں دوسرے خطبے میں تھا ذہن میں جو ملکی حالات ہیں، بہرحال ہر آدمی آج کل صاحب تبصرہ ہے اور تبصرے کر رہے ہیں۔ ہم اگر اپنی اصلاح کر رہے ہیں تو دشمن موجود ہیں، دشمنان اہل بیت پاکستان میں کم نہیں ہے، بلکہ شاید دنیا کے کسی حصے میں وہ دشمنان دین اور اہل بیت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ لیکن میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم خود درست ہو جائیں، پاکستان کے شیعہ ٹھیک ہو جائیں، یہ خود اپنی موت خود مر جائیں گے، یہ وعدہ ہے خدا کا بھی اور معصومین کا۔ یہ وہی موسمی، اور اب یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، کوئی بکواس اب کرتا ہے تو اہل سنت میں سے پتہ نہیں کتنے تماچے ان کے منہ پہ جا کے لگتے ہیں ہمیں ہمارے جواب دینے سے پہلے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کربلا سے سیکھیں۔ پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ کربلا کل یکم سفر تھی، آج 2 سفر ہے، قافلہ شام میں پہنچا ہوا ہے، اور شام فتح کرنے والا ایک بیمار ہے، ایک مستور ہے، جنہوں نے 10ویں کی رات جو امام نے ذمہ داریاں ان کو دی تھیں۔ میں اپنے جوانوں کو عرض کروں گا، آخری جملہ ہے، عاشور ذمہ داریاں لینے کی رات ہے۔ عاشور ذمہ داریاں ان پر ڈالی گئی ہیں جو مستور تھی۔ شہید مطہری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 10ویں کی رات یہ سن کر غش کر جاتی تھی کہ کل حسین نہیں ہوں گے، لیکن جب ذمہ داری آئی ہے پھر سید الساجدین غش آتا تھا، زینب آ کے آسرا دیتی تھی، سہارا دیتی تھی۔ ان میں ایک جگہ یہی کوفہ کا دربار ہے، جب زین العابدین نے ٹوکا ہے نا اس جابر کو، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہا علی؟ تم، اس نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، مارا نہیں گیا کربلا میں، فرمایا وہ میرا بھائی تھا۔ میں گفتگو ہوئی، جب امام زین العابدین نے جواب دیا، اس نے جلاد کو حکم دیا کہ آؤ سید الساجدین کو شہید کرو۔ جس نے ذمہ داری لی تھی نا مستور نے، جس نے میلا لباس پہنا ہوا تھا کہ مجھے دربار میں کوئی نہ دیکھے، جو دعا کرتی آئی تھی کہتے ہیں ادھر سے جلاد چلا ادھر سے زینب چلی ہیں،
اور جلاد کے آنے سے پہلے آ کے سجاد کی گردن پر گردن رکھی ہے، کہا پہلے مجھے مارو، میں اس کی ضمانت، اس کی ذمہ داری مجھے حسین دے کے گئے تھے۔ ذات واجب ہمیں سید الساجدین اور عقیلہ بنی ہاشم سے جو ان کی طرف سے ہم پر ذمہ داریاں ہیں اس مکتب کے حفاظت کی اور اس مکتب کو آگے نشر و اشاعت کرنے کی ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق